الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نرالے طرب کے سما عرش کے مہماں کے لیے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی محترم سامعین کرام آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس آیت مبارکہ میں کیونکہ معراج شریف بیان ہو رہی ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہے رجب کا مہینہ ہے یہ شہر جو ہے رجب کا چل رہا ہے تو اس حوالے سے تو معراج شریف کو بیان کرنا بہتر سمجھا اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا جو منتھ ہے یہ رمضان یہ معراج شریف اس میں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے توفیق دی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے جو آیتم بارکہ پڑھی ہے اس کے اندر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، پہلے ان سوالوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی اسی آیتم بارکہ میں موجود ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ سیر کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، پھر سوال ہوا کہ سیر کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی، پھر سوال ہوتا ہے کہ سیر کی جو ہے انتہا کہاں پہ ہوئی، اور اس کے اندر پھر سوال ہوا کہ اس کی جو سیر کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا سوال کہ کیا سیر کرنے والا جو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، یہ صرف اکیلے ہی تھے؟ پھر اس کا سوال ہوتا ہے کہ کیا سیر کا وقت کیا تھا، کس وقت سیر کی گئی؟ تو ان تمام سوالوں کے اور بھی بہت سے سوال ہیں مگر اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات اسی آیات مقدسہ میں موجود ہیں۔ پہلا سوال ہوا کہ سیر کرنے والا کون ہے؟ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بِعَبْدِهِ، سیر کرنے والا عبد خاص ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے سیر کرنے والے۔ دوسرا سوال ہوا کہ ابتدائے سیر کہاں سے ہوئی؟ اسی کا جواب اسی آیت مبارکہ میں دے دیا کہ من المسجد الحرام، جو ابتدا سیر کی ہوئی ہے وہ مسجد حرام سے ہوئی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اس کی سیر کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ تو کہا الی المسجد الاقصی۔ تو اب پھر یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ آقا علیہ السلام نے سمانوں کی بھی سیر کی ہے، آقا علیہ السلام نے تو اللہ سے بھی ملاقات کی ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ سے نمازوں کا تحفہ لیا ہے، یہ لیا وہ لیا، یہ تمام چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن نے تو کہہ دیا جو سیر کی انتہا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام سمانوں کے اوپر گئے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کی ہے، وہ سیر نہیں ہے، وہ معراج ہے، کیونکہ یہ جو سفر ہے آقا علیہ السلام نے یہ جو سفر مبارک کیا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سیر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اس کو سیر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اعراج ہے، جو مسجد اقصی سے پہلے سمان تک ہوئی، اسے معراج کہتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ لِنُرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا، کہ تاکہ میں اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، اپنی قدرت دکھاؤں اس کو۔ پھر آگے یہ سوال جو تیسرا حصہ ہے وہ معراج ہے، جو سمانوں کے اوپر گئے آقا علیہ السلام۔ پھر سورۃ النجم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، قصر دنا تک، فتح دلہ تک، وہ سب اسی آیات مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ آقا علیہ السلام گئے ہیں۔ تو اب پھر یہ سوال ہوا کہ سیر کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ میں اپنے عبد خاص جو ہے، میرا جو محبوب ہے، میں اسے اپنی قدرت دکھاؤں، اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ پھر سوال ہوا کہ سیر کرنے والا آقا علیہ السلام اکیلے ہی تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا، الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، سیر کرانے والے جو ذات تھی وہ خود اپنے عبد خاص کے ساتھ تھی، کیونکہ الباء للمصاحبۃ، یہ جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے، اور اسرا کا فاعل وہ ضمیر ہے جو سبحانہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر جو سبحانہ کی طرف لوٹتی ہے یہ بتاتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کفار اور نصارہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض اٹھائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ سبحانہ لگایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو، اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ تو اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سبحانہ یہ علم مصدر ہے باب تفعیل سے، سبح یسبح تسبیحا، یہ باب تفعیل ہے، اور یہ لفظ جو سبحانہ ہے اس باب سے یہ علم مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے کہ سیر کرانے والا ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے کوتاہی سے، ہر قسم کے جو لوگوں کفار نے، مشرکین نے، جو لوگوں نے بہتان باندھے ہیں، ہر قسم سے پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اور علامہ جو ہے زامخشری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ جو تسبیح مصدر کا علم ہے، جس طرح عثمان اس کا جو ہے ہم وزن کسی شے کا علم ہوتا ہے، یہاں فعل جو ہے وہ مضمر ہے جو اس کو نصب دیتا ہے، یعنی جو سبحانہ ہے یہ منصوب ہے، اور جب یہ منصوب ہے تو اس کا معنی ہوا اللہ تبارک و تعالی تمام برائیوں سے،
ان کمزوریوں سے، ان کوتاہیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، جن کا کفار جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں. یعنی جیسے کفار اور عیسائی جو ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر، تو سورۃ توبہ میں اور بھی مقامات پر ان کو جواب دیا. وہاں پہ بھی سبحانہ کا صیغہ لگا کے اللہ نے کہا کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیوب ہے. اس کو معلوم تھا کہ اگر میں سبحانہ کا صیغہ نہیں لگاتا، اگر میں صرف اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ الذی اسریٰ، وہ ذات جس نے سیر کرائی، تو پھر لوگ اعتراض اٹھاتے کہ آقا علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں ثم معاذ اللہ. اس طرح اور فتنے فساد اٹھتے تھے. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں یہ افسانہ گڑھا ہوا ہے، تو جو آسمانوں کے دروازے نہیں ہیں، آقا علیہ السلام جسم کثیف ہے، یہ کیسے گیا آسمانوں کے اوپر؟ جب لفظ سبحانہ لگ گیا، جب صیغہ سبحانہ لگ گیا، تمام اعتراضات کے جو جواب ہیں وہ سب، جو اعتراض ہیں وہ سب بھی ختم ہو جاتے ہیں. تمام اعتراضات کا جواب بھی اسی آیت مبارکہ میں لفظ سبحانہ میں رد ہو جاتا ہے کہ سبحانہ و پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. اب جیسے یہودی ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں ثم معاذ اللہ. اسی طرح جو ہیں عیسائی نصرانی جو ہیں، جن کو کرسچن کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے بیٹا کہا. تو اس لیے سبحانہ کا جب صیغہ لگ گیا تو سب جو ہے وہ جتنے بھی اعتراضات تھے وہ سب رد ہو گئے. تو اب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیات کی جو تشریح ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ حضرت ابرواسی علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے. وہ تمام قصہ جو ہے وہ اسی شعر کے اندر وہ ختم کر دیتے ہیں. وہ شعر میں کہتے ہیں کہ سی مہراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آون والا، صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا، جب رہل سی صد کے لے جاون والا. اور بعض آکھدے نے بنا دروازے تو کہنے گیا وہ عرش تے جان والا، اے پر عقل نو ابر کیا دخل، اتھے جانے جان والا، وہ جانے لے جان والا. اس لیے ابرواسی نے تمام جو قصہ ہے وہ ایک چھوٹے سے شعر کے اندر جو ہے وہ کر دیا، بند کر دیا، یعنی سمندر کو قوضے کے اندر لے لیا. تو الذی اسریٰ، الذی کا جو فاعل ہے وہ سیر کرانے والا سبحانہ. اب الذی اس میں موصول ہونے کے ساتھ ساتھ جو فاعل ہے اسریٰ کا، وہ آگے والا جو جملہ ہے پورا جو آگے حصہ ہے وہ یہ یعنی موصول ہے الذی کا. اور تو اسم موصول کی خصوصیت اور اسریٰ کی جو فاعلیت ہے، ان دونوں نے ایک انفرادیت پیدا کر دی. وہ انفرادیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واحد شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. ٹھیک ہے کہ جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، وہ اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحانہ کا صیغہ لگا کر یہ بتا دیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، سمانوں کی سیر کرائی. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ نیچے رہ گیا تھا، آقا علیہ السلام سب سے اوپر تھے. تو اسریٰ کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے راتوں رات سیر کروانا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام کے اوپر فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، فرعون تمہارا تعاقب کرے گا. اس لیے جو اسریٰ کا معنی ہے وہ راتوں رات جو ہے سیر کرنا ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں رات سیر کرانا اس لیے افضل ہے کہ رات جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ وہ اپنے محبوب کو مشقت میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات سیر کرائی اور ٹھنڈے ٹھنڈے سیر کروا کر، اور ابھی سورج نکلا ہی نہیں تھا تو آقا علیہ السلام